بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ آج ہم اللہ کی اس نعمت سے سرفراز ہونے کے لیے جا رہے ہیں جس کا تذکرہ اس نے سورہ یونس کی اس آیت میں کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے جو دلوں کے امراض کے لیے شفا ہے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں، یعنی ایمان لے آئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں، آپ سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے یہ چیز نازل کی ہے، یہ ان تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں، یعنی اس پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ تو جو بات اس میں ہمارے سامنے رکھ دی گئی کہ اس وقت دنیا میں جو لوگ جو اہداف رکھتے ہیں اور جو کوششیں کر رہے ہیں، ان کوششوں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین دین کی اس دعوت کو، دین کے اس پیغام کو جو قرآن کے ذریعے سے ہمارے سامنے آ رہا ہے، یعنی قرآن کا سیکھنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کو نافذ و قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، یعنی یہی وہ بہترین کام ہے جسے اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اور اس میں یہ مرحلہ سب سے پہلا ہے کہ انسان قرآن سے آگاہی حاصل کرے۔ علم جسے اللہ رب العالمین نے انتہائی اہمیت کے ساتھ ہمارے سامنے بیان کیا ہے، قرآن مجید اس کی تفصیلات ہمارے سامنے رکھتا ہے، تو یہ تمام تفصیلات اس بات کو ہمارے سامنے واضح کر دیتی ہیں کہ اس علم سے مراد وہ علم وحی ہے جو اللہ رب العالمین کی جانب سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور پھر اس کی جو توضیح اور تشریح آپ نے اپنے ارشادات سے فرمائی، اسی کو اصل علم کہا جاتا ہے۔ اور اس علم کا حاصل کرنا انسان کے لیے انتہائی مفید ہے، دنیا اور آخرت دونوں کے حوالوں سے، اور اس کی اہمیت بھی اور اس کے فوائد بھی، اس کے نتائج جو دنیا اور آخرت میں نکلیں گے، ان سب سے اللہ کے رسول نے ہمیں آگاہ کیا ہے اور ان سے آپ واقف ہیں۔ تو اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے جو بات بتا دی، ہوا خیر مما یجمعون، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اس کا یہ پہلو ہمارے سامنے ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ پہلو بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ اگر لوگ اسے نظر انداز کر دیں، اس سے واقفیت حاصل نہ کریں، آگاہی حاصل نہ کریں، اس پر عمل کرنے کے لیے کوئی کوشش نہ کریں، تو اللہ رب العالمین قرآن مجید ہی میں پھر ان محروموں کے لیے جو وعید سناتا ہے وہ بھی ہمارے سامنے بہت واضح طور پر کئی مقامات پر آ جاتی ہیں۔ مثلا اللہ رب العالمین سورۃ طٰہٰ میں یہ بات کہتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور آخرت میں اسے اندھا اٹھائیں گے۔ یعنی یہ ذکر سے منہ موڑنا، یعنی قرآن سے منہ موڑنا، یعنی قرآن کو وہ توجہ نہ دینا یا قرآن کا وہ حق نہ سمجھنا، ادا نہ کرنا، تو اللہ رب العالمین کی جانب سے عائد کیا گیا ہے۔ اور اس حق میں سب سے پہلی بات اسے جاننا ہی ہے، کہ جاننے کے بعد ہی پھر اگلے مراحل کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بتا دی گئی کہ یہ محرومی صرف اتنی نہیں ہے کہ انسان ایک بڑی اہم چیز سے محروم ہو جائے، بلکہ یہ دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے، ایسا خسارہ جس کا متبادل کوئی نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں ہمیں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ دنیا میں بھی تنگ زندگی اور آخرت میں پھر اندھا ہونا، یعنی اس حیثیت سے کہ اپنی منزل تک انسان، یعنی جنت تک پہنچنا اس کے لیے ناممکن ہو جائے۔ اور پھر دوزخ میں جانے والوں کا ایک تذکرہ ان الفاظ میں بھی اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے کیا کہ جب وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے
سورہ ملک میں اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ کر کے آیت نمبر 10 میں یہ بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ وہ یہ بات کہیں گے، وقالو، وہ کہیں گے لو کنا نسمع او ناقل ما کنا فی اصحاب السعیر، کاش ہم نے سنا ہوتا۔ یہ سننا کس چیز کے لیے ہے؟ یعنی وہی بات جو رسول انہیں بتا رہے تھے، جو پیغام قرآن کی صورت میں ان کے سامنے رکھ رہے تھے، تو اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں لو کنا نسمع او ناقل، کاش ہم نے سنا ہوتا اور عقل سے کام لیا ہوتا، یعنی اسے سمجھنے کی کوشش کی ہوتی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ما کنا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم جہنم میں داخل نہ کیے جاتے۔ تو یہ سننا اور اسے سمجھنا اور پھر اسی کے بعد اگلا مرحلہ عمل کرنے کا بھی آتا ہے، یہ انسان کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے۔